سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوارج جو ہیں، خارجی جو ہیں، ان کو بڑا بغض تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت کے بارے میں یہ بنا رکھا تھا کہ جب نام لیتے کہتے سود اللہ وجہ، اللہ تیرا چہرہ سیاہ کرے۔ دشمن تھے، تو مسلمانوں نے بھی الحمدللہ اس کا توڑ کیا کہ جب حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، ورنہ تو صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہے، کرم اللہ وجہہ کا نہیں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ دشمن چونکہ سود اللہ وجہہ کہہ رہے تھے، تو صحابہ نے بھی اس کا توڑ کیا کہ کرم اللہ وجہہ۔ تو بہرحال اس زمانے میں اب خوارج نے فیصلہ کیا کہ بھی اس وقت جو 3 شخصیات ہیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کا دبدبہ ہے۔ ایک تو حضرت علی ہے، دوسرے حضرت امیر معاویہ ہیں، اور تیسرے عمر ابن العاص ہیں۔ یہ 3 شخصیات ہیں جن کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوا ہے اور ان کا مذہب مضبوط ہوا ہے۔ تو اگر ہم اتفاق سے فیصلہ کریں کہ ایک ہی رات ہو اور ان تینوں کو شہید کر دیا جائے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ 17 رمضان کی رات ہو، آگے رمضان آ رہا تھا، تو بکر ابن تیمی میں کہا کہ بھئی میں جو ہے عمر ابن العاص کو قتل کروں گا، اور ایک ان کے اندر بکر تھے، اس نے کہا کہ میں حضرت معاویہ کو قتل کروں گا، اور اس میں تیسرے تھے عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے کہا کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا۔ اور پروگرام یہ تھا کہ 17 رمضان کی رات ہو اور سب اپنے اپنے مقام پہ حملہ کر دیں، تاکہ ایک ہی رات میں یہ تینوں شخصیتیں ختم ہو جائیں۔ اگر ان میں کوئی ایک شخصیت بھی بچ گئی تو پھر ہمیں نہیں چھوڑے گی، پھر وہ ہم سے انتقام لے گی پورا۔ سب یہ اپنے پروگرام کو لے کے چل پڑے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ عمر ابن العاص اس دن نماز پڑھانے ہی نہیں آئے، کوئی اور آدمی آیا نماز، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، کیونکہ اس ظالم نے سمجھا کہ عمر ابن العاص ہیں۔ عمر ابن العاص تو آئے نہیں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، لیکن وار اوچھا پڑا، آپ زخمی تو ہو گئے لیکن شہید نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے اور فرمایا تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو۔ تو وہ دشمن جو تھا عبد الرحمن بن ملجم، وہ چھپا ہوا تھا مسجد میں، اس نے تلوار نکالی اور سر پہ ماری، جو بالکل سینے تک اتر گئی، اور اس نے کہا کہ یہ تلوار جو ہے علی، میں نے 40 دن اس کو بنایا ہے، 40 دن زہر میں بجھایا ہے، اب اگر یہ نہ بھی لگتی نا، صرف تم کو چھو جاتی تب بھی تم نہیں بچ سکتے تھے۔ یہ بنائی میں نے اسی لیے تھی کہ جو اس دنیا کا برا آدمی ہے اس سے قتل ہوگا، اور میں تمہیں ٹھیک کہا ہے، چونکہ دنیا میں سب سے برے تم ہو، انشاءاللہ تم اسی تلوار سے قتل ہوگے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، اور حکم دیا کہ بھئی میرے قاتل کے ساتھ کوئی ناجائز رویہ اختیار نہ کریں، لیکن جو قصاص حق ہے شریعت کا وہ قصاص لینا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 40 ہجری میں 17 رمضان المبارک میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی، اور روایت مشہور یہی ہے کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے۔